بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور اذان دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے برتن میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد چلنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غش آ گیا، اور جب افاقہ ہوا تو پھر پوچھا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے تشت میں پانی رکھو۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا۔ پھر آپ جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ غش آ گیا، اور پھر ہوش میں آنے کے بعد پوچھا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ادھر لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ سب نماز عشاء کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے مسجد میں منتظر تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی خبر دینے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر ایک نرم دل آدمی ہیں، اور جب بھی وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ قرآن مجید سنا نہ سکیں گے، اس لیے اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے تو بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ پھر میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم کہو کہ ابوبکر نرم دل آدمی ہیں، اور اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لیے اگر عمر سے کہیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ثواب یوسف سے کم نہیں ہو، ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل تھے، وہ جلد رونے لگتے تھے، اس لیے انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر تم نماز پڑھا دو، جس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ ہی امامت کے زیادہ مستحق ہیں اور آپ ہی کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک نماز پڑھائی۔ اسی دوران ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ذرا ہلکی ہوئی تو آپ دو آدمیوں کا سہارا لے کر نماز ظہر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ ان دو آدمیوں میں سے ایک سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اس وقت پہنچے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باحیثیت امام نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آٹ پائی تو پیچھے ہٹنے لگے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے روکا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے لگے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویسے ہی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں پیروی کرنے لگے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقتدی، اور تمام صحابہ کرام حسب سابق اس فرض نماز ظہر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کئی دن تک لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ ان میں سب سے کم جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 17 نمازوں کی ہے کہ آپ نے لوگوں کو 17 نمازیں پڑھائی۔ آپ نے جمعرات کو لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی، اور جمعہ کا خطبہ بھی آپ نے دیا۔ اس بارے میں صحیح احادیث تواتر کے ساتھ منقول ہیں۔ پھر آپ پیر کے دن فجر کی نماز تک لوگوں کو نمازیں پڑھاتے رہے، سوائے ایک وقت کی نماز کے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری میں کچھ افاقہ محسوس کیا۔ وہ ظہر کی نماز تھی جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیر کے دن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ سے پردہ ہٹایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، سب لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے خوب کھل کر مسکرائے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ صف میں مل جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے اس قدر بے قرار ہوئے کہ گویا نماز ہی چھوڑ دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو اور پردہ ڈال دیا۔ اس دن چاشت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔